ہاں شیخ انشاءاللہ بالکل مل صاحب بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. کتاب التوحید میں ہم لوگ آج 8ویں باب کا تتمہ پڑھ رہے ہیں. یعنی کل ہم لوگوں نے 8ویں باب کی احادیث آیتیں پڑھ لی تھیں اور قریب آدھے سے زائد مسائل بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے. آج اس کے بقیہ مسائل کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ نواں باب بھی شروع کر سکتے ہیں. تو اب انشاءاللہ پہلے عبارت خوانی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ وہ عبارتوں کی وضاحت ہوگی. تو الخامسۃ عشرہ یہاں سے پڑھنا ہے. الباب الثامن باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، یہ 8واں باب ہے. اسی باب کا بقیہ آدھا حصہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. جی شروع کریں گے. پڑھیں شیخ. جی پڑھیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشر الغضب عند التعليم. السابعة عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشر أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشر أن كل ما ذمه الله آخر میں تا ہے وہ مسئلے کی عشرة. التاسعة عشرة ایوہ اچھا أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 20 أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه تنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخبار أنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات لقولهم ونحن شیخ لا لا یؤمن. جی لا جی لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات عادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. جی باب ختم ہو گیا شیخ. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یہ جو باب تھا جسے مؤلف رحمہ اللہ نے باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما اس عنوان سے اس کو آغاز کیا تھا، اس باب کو شروع کیا. اگر کوئی انسان اس طرح کسی درخت سے یا کسی پتھر سے برکت کے حصول کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے. بالکل اس کے لیے انہوں نے آیتوں اور احادیث کا ذکر کیا اور ان سے ان باتوں کا استنباط کیا کہ یہ ساری چیزیں یا یہ جتنے مسائل یہ ذکر کر رہے ہیں انہی آیتوں سے اور انہی احادیث سے مستنبط ہیں. اور اس میں ہم لوگوں نے جو مسائل پڑھ لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے نئے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کی فرمائش پر کافی غصے کا اظہار کیا. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے بالکل ایک
معبود کی گویا کہ فرمائش کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب یہاں کچھ دیگر مسائل اس کے علاوہ ذکر ہو رہے ہیں۔ یہاں ہم لوگ مسئلہ نمبر 15 الخامسۃ عشرہ وہاں سے جب پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر جو مسئلہ ذکر ہوا ہے النہی عن التشبہ باہل الجاہلیہ، بہر صورت جاہلیت والوں سے تشبہ اختیار کرنا، ان کی طرح ان کی عادتوں کو اپنانا یا ان کی طرح کام کرنا، بالخصوص ایسے معاملات جن کا تعلق عقائد سے ہے۔ تو جس طرح جاہلیت میں لوگ ایک درخت سے کچھ منتیں مانگتے تھے یا اس کے پاس جا کر نظریں مانگتے تھے یا برکت کے لیے اپنے ہتھیار اس پر لٹکا دیتے تھے، تو یہ سارے کام ایسے ہیں جو انسان کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی اور منع بھی کیا۔ اب اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ عقائد کے سلسلے میں جاہلیت کے لوگ جن کاموں میں ملوث رہے، جن باتوں میں وہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے، ایسی ساری باتوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو یہ شریعت دے کر مبعوث کیا، اور اس شریعت کے بعد مزید کسی جاہلیت کے تصور، عقیدے یا خیالات کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح 16ویں چیز اس میں یہ ذکر کی گئی ہے یا یہ مستنبط ہو رہی ہے الغضب عند التعلیم، اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس پر غصے کا اظہار کیا جانا چاہیے تو سیکھنے والوں کے لیے یہ کام کیا جائے گا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا جائے گا۔ جو سکھانے والے ہوں گے، جو بتلانے والے ہوں گے، وہ اس کام کو کر سکتے ہیں کہ وہ ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ایسی ساری چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تکبیر پڑھی اور جس طرح پرانی امتوں کا حوالہ دے کر کہا کہ تم لوگ بالکل اسی روش پر چل رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے، ناراضگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ 17واں مسئلہ القاعدۃ الکلیہ لقولہ انہا السنن، بالکل یہ طریقے ہیں، سنتن کی جمع سنن، یہ طریقے کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ سُنَّةٌ وَإِمَامُهَا مِنْ مَعْشَرٍ سَنَّتْ لَهُمْ آبَاؤُهُمْ، تو یہ سنت یا طریقے یہ بالکل ایسے ہی طریقے ہیں جو پرانی امتوں میں بھی پائے جا رہے تھے، یہ بالکل ایسے طریقے ہیں۔ تو یہ طریقے گویا کہ اس امت میں بھی سرایت کر جا رہے ہیں، وہ بتلانے کے لیے یہاں پر یہ ایک قاعدہ کلیہ، ایک اصول انہوں نے گویا کہ اخذ کیا ہے ان احادیث سے۔ 8ویں چیز ان هذا من اعلام النبوۃ لکونہ وقع کما اخبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی تھی کہ ہماری امت کے لوگ بھی بالکل پرانی امتوں کے جو کام، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو دہرائیں گے، ان کی راہ پر چلیں گے، ان کی طرح کام کریں گے، ان کے طرح عقائد رکھنے لگیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہماری امت میں ہوئیں گی۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی اور یہ چیز ہو بھی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں مزید وضاحت کے ساتھ بتلایا بھی تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ جس طرح ایک چپل کا دوسرے چپل سے مشابہ ہونا بالکل ایک یقینی بات ہے، اسی طرح تم لوگ بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر گویا کہ چلنے لگو گے، انہی کی طرح روش اپناؤ گے۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی بل میں بھی گھس جاتے ہیں تو تم بھی خاموش نہیں رہو گے، تم بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تھی، اور بالکل یہود و نصارہ کی تقلید عقائد میں مسلمان بھی بہت ساری چیزوں میں کرتے ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کہ تم لوگ کرو گے، ایسا ہوگا،
اور ایسا ہو رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی وہ صادق آ رہی ہے. 20ویں چیز انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر. 20واں مسئلہ یہ اخذ ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اصولین کے پاس یا شریعت سمجھنے والوں کے پاس یہ ساری چیزیں مسلم ہیں، یہ بات طے ہیں ان العبادات مبناها علی الامر، کہ امر کہیں دیا جائے، بولا جائے، پھر اس کی اتباع کی جائے تو یہ عبادت کے لیے اساس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے ایسے کرو تو پھر وہ کام کرنا پڑے گا، وہ کام کرنا ہوگا اور یہ عبادت کہلائے گا. تو یہ جو اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہی عبادت ہے. تو یہ یہاں پر جو گزارش ہو رہی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے ہو رہی تھی کہ ہم بھی عبادت کریں گے بالکل جس طرح جاہلیت کے لوگ کر رہے ہیں، یہ سوچ کر فرمائش کی گئی تھی. تو یہ ایک اصول ہے کہ امر کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اس پر چلنا، یہ عبادت کی اساس ہے، عبادت کی بنیاد ہے. اب یہاں پر ایک ضمناً ایک دو باتیں یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، اخذ کر رہے ہیں، گرچہ کہ اس کا براہ راست باب سے تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں فصار فیہ التنبیہ علی مسائل القبر. یہاں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ اس حدیث سے جو باتیں اخذ ہو رہی ہیں اس میں قبر میں کیے جانے والے سوالات کے لیے بھی گویا کہ استشہاد یا دلیل مل رہی ہے. کیسے؟ اما من ربک فواضح، رہا یہ سوال کہ وہ یہ سوال پوچھا جائے من ربک، تو یہ سوال کے لیے تو یہاں پر واضح دلیل ہے کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ اگر آپ بنا دیں ہمارے لیے بھی اس طرح کی کوئی درخت یا کوئی چیز ہمارے لیے متعین کر دیں تو ہم لوگ بھی اس کو پوجنے لگیں گے. تو یہ انہوں نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر جس طرح قوم موسیٰ نے ایک معبود کی فرمائش کی، ویسے ہی یہ بھی ایک فرمائش ہے. تو یہ قبر میں یہ سوال ہوگا، اس تعلق سے پوچھا جائے گا من ربک، اسی بنیاد پر کہ ایسے سارے کام انسان نہ کیے ہوئے ہوں، اسی بنیاد پر قبر میں سوالات ہوں گے. یہ قبر کے سوالات کے لیے اس سے دلیل مل رہی ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں. یہ تھوڑا سا دقیق استنباط ہے. دوسری چیز من نبیک، آپ کے نبی کون ہیں؟ فمن اخبارہ بانباء الغیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی بتلایا کہ لتتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم لوگ پرانی امتوں کے طریقے کو اپناؤ گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں بتائیں، اور غیب کی باتیں بتائے گا کون؟ جو نبی ہوگا وہی بتائے گا. اور تیسری چیز وہ اما ما دینک، جو سوال ہوگا قبر میں کہ تمہارا دین کیا ہے، اس کے لیے یہاں پر جو بات ہمارے لیے استشہاد کے طور پر مل سکتی ہے، اجعل لنا الہا، ہمارے لیے معبود بنا دو. تو معبود، کسی چیز کو معبود بنا لینا، یہ آپ کی دینداری کی بات ہے، یہ آپ کے دینداری سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. تو یہ ایک دقیق اور بہت ہی باریک استدلال ہے مؤلف رحمہ اللہ کا کہ اس حدیث سے قبر کے سوالات کے لیے بھی تنبیہ ہو رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں قبر میں بھی پوچھی جائیں گی. اس لیے بھی کہ انسان کا عقیدہ اور اس کے نبوت اور رسالت کا عقیدہ اور اس کے دین کے تعلق سے پتہ چلے. کیونکہ جو آدمی موحد نہیں ہوگا وہ صحیح جواب نہیں دے گا، جو آدمی شرک میں مبتلا ہوگا وہ صحیح جوابات نہیں دے پائے گا. یہ اس سے استنباط کرنا چاہ رہے ہیں. 21واں مسئلہ ان سنت اہل الکتاب مذمومۃ کسنت المشرکین، اہل کتاب کا بھی طریقہ یہ بھی اسلام میں کوئی قابل تعریف طریقہ نہیں ہے، یہ بھی قابل مذمت طریقہ ہے، یہ بھی بہت ہی برا طریقہ ہے.
جس طرح مشرکین کے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روکا کہ خالف المشرکین، خالف الیہود والنصارى، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کی مشابہت سے بھی روکا ہے، اور اسی طرح یہود و نصارہ سے مشابہت سے بھی روکا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کا طریقہ بہتر ہے ہمارے لیے، مشرکین کا طریقہ بہتر نہیں ہے، بلکہ مشرکین کا ہو یا یہود و نصارہ کا طریقہ ہو، دونوں ہی طریقے ہمارے لیے قابل مذمت ہیں، برے ہیں۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے وہی طریقہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ 22واں مسئلہ اس میں یہ جو مستنبط ہو رہا ہے، ان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن ان يكون في قلبه بقية من تلك العادة۔ ابھی جو اسلام قبول کیے ہیں 100% توحید ان کے اندر رچ بس جائے گی، کوئی اشکال، کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو توحید کے منافی ہو، یہ اس بات کا امکان کم ہے، کیونکہ ابھی جو آدمی دین اسلام میں آیا ہے، وہ جس دین پر پیدا ہوا، جس دین کو وہ بچپن سے دیکھ رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، اس کے ماں باپ اس کو اس دین پر چلائے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں رچی بسی ہوتی ہیں۔ اتنا جلد وہ ساری چیزیں اس کے ذہن سے نکال جائیں، یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک مدت لگے گی ان ساری چیزوں کی اصلاح ہونے میں، کیونکہ یہ ابھی باطل سے یہ لوگ قریب آئے ہیں، ابھی چھوڑ کر وہ سارے طریقے کو آئے۔ بقیۃ من تلک العادۃ لقولہم ونحن حدثاء عہد بکفر۔ اب راوی یا جن لوگوں نے بھی اس چیز کی فرمائش کی، ان کو خود بھی احساس ہوا کہ یہ ہم لوگوں نے جو یہ فرمائش کی یا ہم لوگوں نے جو یہ سوچا، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ابھی پوری طرح دین کی باتیں تفصیل سے معلوم نہیں ہوئی، ہم لوگ ابھی کفر سے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو یہ وجہ تھی اس طرح کا خیال آنے کی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان نو مسلم ہو تو کوئی وہ بات ایسی کہہ دے جو شرک سے متعلق ہو یا شرکیہ باتیں ہوں، تو اس کی اصلاح کی جانی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بتلانا چاہیے کہ دیکھو یہ شرک ہے، بالکل جس طرح قوم موسیٰ نے شرک کے لیے گویا کہ گزارش کر دی تھی، ایسے ہی تمہارا یہ گزارش کرنا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی نو مسلم کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اسلام کے شعائر کے خلاف ہے، اسلام کے قوانین کے خلاف ہے، تو اسے یہ بات اچھے انداز میں سمجھائی جانی چاہیے تاکہ اسے دین کے احکام کی تفصیل معلوم ہو سکے۔ چلیے، تو یہ 8واں باب ہم لوگوں نے مکمل کر لیا۔ اب یہاں سے 9واں باب شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس کی قرأت کر لیں گے۔ پڑھیں کوئی بھی، شیخ کس کے پاس ہے کتاب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی۔ باب ما جاء في الذبح لغير الله، جی وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله تعالى فصل لربك وانحر۔ عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم۔ ٹھیک، اس کے بعد کی حدیث بھی پڑھ لیں تاکہ مسائل تک کم سے کم ہماری بات شاید مکمل ہو جائے گی۔ وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا لا يجوزه،
ہمارے پاس لا لا یجوز ہوا، آپ کے پاس لا یجاوز ہے؟ ہاں جی جی ٹھیک ہے نسخہ، ہاں لا بعض يجوز نسخوں میں لا یجاوز ہے، ٹھیک ہے. جی بھائی. فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. چلیے یہاں پر اب کتاب التوحید میں 8 باب مکمل ہوئے. اب 9واں باب الباب التاسع باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، یہ شروع ہونے جا رہا ہے. الذبح کہتے ہیں اراقۃ الدم، خون بہانا. ذبح کرنا کہتے ہیں اصل میں خون بہانا یا قربانی دینا. ذبح کرنا لغیر اللہ یعنی غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے، خواہ کسی قبر کے لیے، کسی صاحب قبر کے لیے، کسی کنویں کے لیے، یا کسی جن شیطان کے لیے، یا کسی بزرگ کے لیے، کسی کے لیے بھی اگر قربانی دی جاتی ہے تو وہ قربانی شرک شمار ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن کریم میں ایک اصول کے طور پر بتلائی نبی کو، آپ یہ کہہ دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. آپ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. تو یوں نماز بھی پوری کی پوری اللہ کے لیے ہوگی. اس قسم کے جو نماز میں جو کام کیے جاتے ہیں اس میں سے کوئی کام غیر اللہ کے لیے نہیں کیا جائے گا، نہ رکوع کیا جائے گا، نہ سجدہ کیا جائے گا. نماز پوری کی پوری اللہ کے لیے ہوگی. اسی طرح جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طرح قربانی کرنا اور اللہ کی راہ میں کوئی بھی خون بہانا یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اگر کوئی انسان ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا تو وہ شرک شمار ہوگا. محیای و مماتی، میرا جینا میرا مرنا، مطلب میں زندگی میں جو کچھ کروں گا وہ اللہ کے لیے کروں گا. و مماتی، اور جب میری وفات ہوگی تو بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر ہوگی. یہ کہنے کا مطلب ہے اس آیت میں. تو یہاں یہ بتلایا گیا کہ اگر نماز ہوگی تو اللہ ہی کے لیے ہوگی، قربانی ہوگی تو اللہ ہی کے لیے ہوگی. تو اس قربانی کو، ان عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے کرنا یہ عین شرک ہے، یہ بالکل شرک ہے. اور اسی طرح دوسری آیت جس کے ذریعے سے مؤلف رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. نحر ینحر، نحر کرنا، جانور کو ذبح کرنا، قربانی کرنا. وعن علی، اب اس کے بعد 2 آیتوں کے ذکر کرنے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث سے استدلال کیا. عن علی رضی اللہ عنہ قال حدثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواہ مسلم. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 4 باتیں کہی تھیں. 4 باتیں کیا تھیں؟ کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے گا اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے. تو یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا برا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لعنت کر دی اس پر. اس کے بعد کون ہے جس کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے اس کا بعد میں ذکر آ رہا ہے. لعن اللہ، آغاز ہی لعنت سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ کام ہی اتنا برا ہے. اسی طرح لعن اللہ، اچھا یہاں پر
ایک چیز یہ بھی ذکر کرنا تھا کہ غیر اللہ کے لیے جو چیزیں ذبح کی جائیں گی، اگر وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کی جائیں تب بھی وہ منع ہے، تب بھی وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی آستانے کے لیے، کسی درگاہ کے لیے، کسی قبرستان، کسی قبر کے لیے، کسی صاحب قبر کے لیے، جن کے لیے ذبح کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ ہی کے نام پر ذبح کروں گا، لیکن اس کا مقصد اس غیر اللہ کی تعظیم ہے جس کے لیے کرنے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر مختلف جگہوں پر مزاروں پہ عرس ہوتے ہیں اور وہاں پر بہت ساری جانوروں کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، تو اگر وہاں پر قربانی کرنے والے لوگ بسم اللہ کہہ کر مسلمان بھی، سچے پکے مسلمان کو بھی رکھ کر ذبح کرواتے ہیں، تب بھی یہ قربانی شرک ہوگی، کیونکہ ان کا مقصد غیر اللہ کی رضامندی طلب کرنا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ جو قبر والا ہے وہ انسان خوش ہو جائے گا اور اسے کچھ نوازے گا یا اس کی مرادیں پوری ہوں گی، یہ اس طرح کے افکار ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز غیر اللہ کے لیے ذبح کی جائے اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا جائے تب بھی یہ چیز ممنوع ہے، غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے یہاں یہ عادتیں ہیں کہ وہ کسی بڑے انسان کی آمد پر خون بہاتے ہیں، کسی بڑے انسان کی آمد پر یا کسی رشتہ دار کی آمد پر، کسی دوست کی آمد پر اس کی ضیافت کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آپ کے پاس اگر گوشت نہیں ہے بنانے کے لیے، آپ ایک جانور پکڑتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس گئے، حضرت ابوبکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ایک انصاری صحابی کے پاس گئے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے، اور جب تک کہ وہ ایک جانور یعنی ایک بکری یا بکرا ذبح نہ کر لیں، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں پیش کیں۔ پھر چاقو لے کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، جو گائے یا جو بکری دودھ دینے والی ہے اس کو نہ کاٹنا، اس کو نہ ذبح کرنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے ان کے پاس گوشت نہیں تھا، ضرورت تھی، تو انہوں نے کر دیا قربانی۔ یہ چیز منع نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی بڑے انسان کی آمد پر اس کے سامنے خون بہائیں گے، اس کے لیے خون بہائیں گے، یہ اصل مقصد ہے ان کو خوش کرنا، تو یہ چیز بھی ممنوع ہے اور غلط ہے۔ اس طرح کا جانور ذبح کرنا، کسی بڑے انسان کی آمد کے لیے خون بہانا اور اس کو ایک اس کی تقرب کا ذریعہ سمجھنا، اس کی خوشی مول لینے کا ایک ذریعہ سمجھنا، یہ چیزیں غلط ہیں۔ اسلام مہمان نوازی سے نہیں روکتا، مہمان کے لیے گوشت کا انتظام کرنے سے نہیں روکتا، لیکن یہ جو عقیدہ ہے کہ ہم کسی بڑے مہمان کے آمد پر خون بہا کر استقبال کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرنے کا جو حکم ہے یہ اس کے برخلاف ہے۔ اس چیز کو ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے، بلکہ کئی اہل علم نے اس پر صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی طرح ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری حدیث یہاں پر جو ذکر کی گئی ہے کہ دو آدمیوں کا گزر ہوا ایک علاقے پر سے، وہاں پر ان کی عادت تھی یا ان کا معمول تھا کہ وہاں سے، اس راستے سے، اس بت کے سامنے سے کوئی بھی گزرے تو کچھ نہ کچھ رکھ کے گزرے، یعنی چڑھاوا چڑھا کر گزرے۔ اور آپ سب پہلی حدیث سے پوری تشریح نہیں ہو شاید۔ اچھا خیر، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، میں نے صرف عنوان کی حد تک باتیں کہہ دی، ٹھیک ہے، اس کا مکمل کر لیتے ہیں اس کو۔ لعن اللہ من لعن والدی، اچھا، لعن اللہ من لعن والدی، جو آدمی اپنے والدین کو لعنت کرتا اللہ تعالیٰ خود اس پر لعنت کیا ہے۔ یہ براہ راست اگر آدمی لعنت کرتا ہے، جو جس طرح کسی کو تربیت نہیں ملی، تو وہ لوگ براہ راست ماں باپ کو گالی بھی دیتے ہیں، ان کو لعنت بھی ان پر برساتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ٹھہریں گے۔
ایک آدمی وہ بھی ہے جو دوسرے کے ماں باپ کو لعنت کرتا ہے اور جواب میں اس کے ماں باپ پر لعنت پڑتی ہے، تو پھر یہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق قرار پائے گا، کیونکہ یہی انسان سبب بنا اپنے والدین کو لعنت بھیجنے کا۔ تو ایسا انسان جو خود براہ راست لعنت کرے یا کسی اور کے والدین کو لعنت کر کے اپنے والدین پر لعنت کا سبب بنے، یہ دونوں ہی صورتوں میں ایسا انسان لعنت کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ دو باتیں ہو گئیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 4 باتیں کہی تھیں، اس میں سے 2 باتیں۔ تیسری بات یہ تھی لعن اللہ من آوى محدثا، دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے والا، بدعتیں ایجاد کرنے والا، یہ کسی بھی اعتبار سے پناہ دیے جانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ایسا انسان جو بدعت کرتا ہے، دین کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، ایسے انسان کا اکرام یا اس کی عزت نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں فرمایا کیا کہتے ہیں، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اسے جہنم اس کا ٹھکانہ بنے، تو وہ جو آدمی بدعتی کو پناہ دیتا ہے وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اس طرح اگر کوئی انسان کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے اور اس کی تکریم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تو اسی لیے اہل بدعت کو اکرام تکریم نہیں کی جائے گی، ان کو باقاعدہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جو ان کو اس بات کا احساس دلائے کہ ہمارے دین کے ساتھ غلط تعامل کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، لیکن اچھے انداز میں سمجھایا جائے گا، ان کو بتلایا جائے گا، کیونکہ اگر کوئی انسان نادان ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بدعت ہے یا سنت ہے، صحیح ہے غلط ہے، تو ایسے انسان کو سمجھایا جائے گا، بتلایا جائے گا تاکہ وہ توبہ کرے اور ایسی چیزوں سے دور رہے۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ عزت اور اکرام کا معاملہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ بات خود مدینہ کے تعلق سے بھی آئی ہے کہ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں مدینہ یہ حرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنایا، اس کے اندر اگر کوئی انسان بدعتی کو پناہ دیتا ہے تو پھر وہ بھی جہنم، تو اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ حرم مدنی کے تعلق سے بھی کہی ہے۔ تو بدعتی کو پناہ دینا یہ شرعی اعتبار سے ممنوع ہے۔ اسی طرح لعن اللہ من غیر منار الارض، زمین کے نشانات کو تبدیل کرنا یہ بھی لعنت کا مستحق بناتا ہے انسان کو، کیونکہ اگر انسان کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے اور کسی کی زمین کو دبا لیتا ہے تو پھر ایسا انسان لعنت کا مستحق قرار پائے گا۔ اسی لیے کسی کی 1 انچ بھی زمین انسان قبضہ نہ کرے، جو ہو سکتا ہے دنیا میں ان معاملات کو وہ صلح صفائی کے ذریعے سے نمٹا لے، اگر کسی کا حق لیا ہے تو اس کا حق واپس کر دے، اور کسی کا حق جانتے بوجھتے بھی لے لیا تو بھی وہ اس کو دے دلا کر راضی کر کے وہ دنیا ہی میں اس پر ان ساری چیزوں سے توبہ کر لے۔ یہ چیز مطلوب ہے۔